جی السلام علیکم جی، عبید عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، جب آپ منفی یا مثبت کام کرتے ہیں، آپ اس کی گہرائی میں جائیں ذرا۔ جیسے سنکھیا کھاتا ہے نا انسان، تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی ریئیکٹ نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں کچھ کر رہا ہوتا۔ جو سنکھیا ہے نا، اس کے بیچ میں ہلاکت ہوتی ہے۔ جو زہر ہے جس سے آپ کے جسم پہ، فزیک پہ اثر ہوتا ہے تو آپ مرتے ہیں نا، تو اس کے اندر ہلاکت ہوتی ہے، تو اس لیے آپ مرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ جو شر کے اعمال ہیں نا، اچھا کچھ ہلاکت، کچھ ریئیکشن فوری طور پہ ہو جاتا ہے۔ جیسے سلو پوائزن بھی ہوتا ہے۔ سلو پوائزن ہوتا ہے جی، آپ 1 سال یا 2 سال آپ کھائیں، یہ جیسے نکوٹین ہوتی ہے سگریٹ میں بھی، جو مطلبی نشہ آور ادویات ہیں یا سگریٹس ہیں، تو اس سے بندہ فوری طور پہ نہیں مرتا ہے، لیکن کچھ ڈوز اس کی ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ کھائیں تو آپ فوری طور پہ مر جاتے ہیں، اور کچھ منشیات ہوتی ہے جو آپ پر آہستہ 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 اثر کرتے ہیں۔ اچھا، کچھ منشیات ایسے بھی ہوتے ہیں، مشروب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اثر نہیں کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں آپ کچھ خوراک ایسی کھاتے ہیں کہ وہ ان کے شر کے جو اثرات ہیں، وہ جو خیر ہے، جو خوراک ہے، اس پر وہ اثر انداز ہو کے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے کہتا ہے کہ آپ توبہ کے راستے، یعنی کہ کچھ اعمال آپ کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قابل معافی ہوتے ہیں، قابل قبول ہوتے ہیں، اور آپ کے جو اعمال ہیں خیر کے، وہ ان کو کھاتے جاتے ہیں، ڈیلیٹ کرتے جاتے ہیں، بہتر کرتے جاتے ہیں۔ یعنی کہ جیسے میزان ہے کہ پلڑا ہے نا، بھاری ہے، ایک فرض کریں خیر کا پلڑا بھاری ہے، تو اس کا مطلب ہے جو شر ہے نا، اس میں بھی ہے کچھ لیکن وہ تھوڑا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ کچھ سگریٹس آپ پیتے ہیں، کچھ منشیات آپ استعمال کرتے ہیں، تو ان کے مقابلے میں آپ کچھ خوراک ایسی کھاتے ہیں کہ وہ جو ان کے اثرات ہیں نا، وہ ختم کر دیتے ہیں۔ جیسے کئی سگریٹ پینے والے ہیں، وہ 100 سال کی عمر ہوتی ہے، لیکن وہ اس کے مقابلے میں کچھ خوراک ایسی کھا لیتے ہیں جس سے وہ ان کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مطلبی بہتر خوراک استعمال نہیں کر سکتے، بے شک وہ چاہے سادہ سگریٹ ہی پئیں، تو ان پر اثرات زیادہ ہو جاتے ہیں، ان پر کوئی بھی یعنی کہ خوراک ان کی نہیں ہوتی ہے۔ آپ اس کو ایسے لے لیں کہ وہ شر کے جو اعمال ہیں وہ بے شک تھوڑے ہیں، کم ہیں، لیکن خیر کے اعمال بالکل ہی نہیں ہیں۔ خیر کے اعمال بالکل ہی نہیں ہیں، تو اس صورت میں وہ جو شر ہے، کیونکہ وہ پھر اکیلا ہی ہوتا ہے نا، شر، بدی، باطل، تو وہ اس کو ڈومینیٹ کر جاتا ہے۔ تو کیونکہ اس کے مقابلے میں ہوتا نہیں ہے خیر، تو وہ خود ہی پہلوان بن جاتا ہے، تو وہ اثر کر جاتا ہے۔ تو اسی طرح کئی 40 50 یا 60 سال کی عمر میں بھی انسان نشے سے ہلاکت کر جاتا ہے۔ اچھا، اب ایک زہر ایسا ہے کہ آپ اس کو کھائیں تو ودن 2 منٹس، 4 منٹس، 10 منٹ وہ آپ کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ ایسے ہی اعمال کی درجہ بندی ہے۔ درجہ بندی ہے کہ کچھ کم ہیں، کچھ زیادہ ہیں، کچھ ایسے ہیں، کچھ توبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس مقام پہ چلے جائے، آپ توبہ کر لیں تو واپس آ جائیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ جو اعمال ہیں ان کے اندر ہی ہوتی ہے ہلاکت، جزا، سزا، ان کے اعمال کے اندر ہی ہوتی ہے۔ اب دوسری طرف آ جائیں کہ آپ پکڑے جائیں۔ اچھا، پکڑے جانا جو ہے، گرفتار ہو جانا ہوتا ہے، جو جرم کا، یہ جو معاشرے کا ہے، یہ ایک علیحدہ ایشو ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ آپ نے شر یا خیر کا عمل اس طرز پہ کرنا ہے کہ آپ پکڑے نہیں جائیں گے۔ نیکی کبھی بھی اس لالچ پہ نہیں کی جاتی ہے کہ آپ کو اس کی جزا ملے۔ یہ آپ سے جب تک اندر سے نہیں ہوتا ہے، آپ کی نفسیات میں نہیں ہوتا ہے، آپ کے خون میں نہیں ہوتا ہے، تو آپ اس کی جزا، اس کی طمانینت، اس کی جنت کو فیل نہیں کر سکے۔
اگر آپ یہ چیز فیل کر لینا تو آپ کو کبھی یہ تمام لالچ ہوس رہے گی نہیں کہ لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں. آپ ایک ایسے مقام پہ شعور کی ایک ایسی سطح پہ چلے جائیں گے کہ آپ اپنے اعمال پر فوکس کریں گے. آپ اس پر فوکس کریں گے ہی نہیں کہ آپ کو کوئی پسند کر رہا ہے, آپ کو اس کا انعام مل رہا ہے اور آپ لوگوں کی مطلبی واہ واہ کے لیے یہ کر رہے ہیں. ایون دین آپ اس سٹیج پر چلے جائیں گے کہ آپ یہ بھی کسی درجے میں آپ اللہ تعالیٰ سے بھی یہ دعا نہیں مانگیں گے کہ مجھے ان کی جزا یا خیر دی جائے. اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو اس کا اجر جو ہے وہ آٹومیٹکلی آپ کو دے گا. آپ شعوری سطح کے اس لیول پہ چلے جائیں. اگر شعوری سطح کے اس لیول پہ آپ نہیں جاتے ہیں نا تو سمجھ لے کہ انسانیت کا, آپ کے انسان ہونے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اچھا یہ بھی ہے کہ یہ سطح جو ہے نا یہ بڑی بلند ہے. ہم اس کو شروع کر لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا, ہلکا ہلکا, صرف سوچنا مطلب ہی. اچھا اگر آپ سوچنا شروع کر دیں خیر کا اور تھوڑا سا بے نیاز ہو جائیں اور صرف اس طرز پہ سوچیں کہ جس اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے, آپ اس کے کوئی تھوڑے سے قانون, کوئی تھوڑی سی امپلیمنٹیشن, ہلکا سا اس کا مطلب بالکل ہلکی سی شروعات آپ کر لیں تو آپ اس درجے پہ چلے جائیں گے کہ آپ کو عجیب اور اتنا اطمینان بخش محسوس ہوگا کہ آپ کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی. آپ انتہائی اطمینان بخش زندگی سے کیا کہتے ہیں کہ روشناس ہو جائیں گے کہ جو آپ کے تصور میں بھی نہیں ہے. زندگی تو بہرحال ختم ہونی ہوتی ہے. اچھا اس طرف آ جاتے ہیں کہ ہم آپ ایسے لالچ میں پڑتے ہیں کہ یہ زندگی ختم ہی نہ ہو. ایک ایسا لالچ جس کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں, عام لالچ نہیں, ایک ایسا لالچ کہ جو حاصل کرنے کی انتہا کو پہنچ جائے. اس پر آگے بات کریں. جی السلام علیکم.